یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا ایک علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر چلا گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے غفا کے اندر کچھ مر گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانی اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کرنا شروع کیا تو 900 قدیم تختیاں پائی گئیں جنہیں آج بک آف نوح کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی گئی ہے، جن میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر بھی ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئیں جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہیں، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناظرات لکھے گئے ہیں۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی گئی ہیں جو شاید دنیا کے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کے آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب نوح یعنی بک آف نوح ہے۔ یہ کتاب نوح یا پیغمبر نوح پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منصب میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارق کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے، جبکہ سومری تختیوں میں کندہ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ نوح کے ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ نوح کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خداوند خدا نے واچرز یعنی فالنس اینجل کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کی عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنایا، جس کے نتیجے میں نیسیلیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب اور دیو کامت مخلوق تھی۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند اور جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ نوح کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائی۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہو گیا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا۔
اور یہ فرشتے باقی فرشتوں اور نسلیم کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، اور ان وچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے۔ وچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب ہنوک نے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام مثلین اور دیو کامل مخلوق ختم ہو جائے گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نسلین کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچ گئے، جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فولن اینجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانیاں کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہذا گمان کیا جاتا ہے کہ فولن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کیا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ وچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سومری تختیوں میں بھی ان وچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سپیری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے ہیں۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور تکنیک سکھائی، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچانا شروع کیا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا طوفان نوح کے ذریعے صفایا کیا گیا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔